السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک عظیم الشان صحابی رسول کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، اور اس صحابی کا نام ہم اس آڈیو کے آخر میں آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ آپ یہ جان لیجئے کہ ایسے عظیم الشان صحابی کے ہزاروں احادیث کے راوی، اور ان ہزاروں احادیث کو اپنے سینے میں سمو کر پوری دنیا تک اس علم کو، ان احادیث کو پھیلانے والے اس صحابی کی زندگی کا ایک چھوٹا سا لیکن دل دہلا دینے والا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک شخص مدینے میں داخل ہوتا ہے اور اس کو یہ جستجو ہوتی ہے کہ نبی کے کسی ایسے صحابی تک پہنچا جائے جو کہ ان کی احادیث کو جانتا ہے۔ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ایک صحابی کی خدمت میں مدینے میں پہنچے، اور وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کے ارد گرد بیٹھے ہیں اور احادیث یا روایات سن رہے ہیں۔ جب وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہ اس صحابی کے قریب ہوتے ہیں اور اکیلے ان کی شان اقدس میں پیش ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ کریم کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ اے صحابی رسول، اے پیارے، اپنے آقا کی زندگی کا کوئی واقعہ، کوئی حدیث ہمیں بیان کر دیں۔ ان سے کہتے ہیں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث ہمیں بیان کر دیں جو آپ نے خود سنی ہو۔ یہ سن کر صحابی رسول ایک خاص کیفیت، وجدانی کیفیت میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ہاں میں تمہیں بیان کرتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد ایک زور کی چیخ مارتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ وہ شخص حیران ہو جاتا ہے، پھر وہ ہوش میں آتے ہیں تھوڑی دیر بعد، پھر یہی بات کہتے ہیں، ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں، ابھی تمہیں سناتا ہوں نبی کی حدیث، اور پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تقریباً 3 سے 4 مرتبہ یہی عمل دہرایا جاتا ہے کہ وہ جب نبی علیہ السلام کی حدیث کو اپنی زبان مبارک پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! آپ دیکھیں، یہ تھا صحابہ کا ایمان کہ ایک حدیث بیان کرنے کی سٹارٹنگ، اس کے شروع کے لیے ان کو ان کے دل پہ اتنا وزن، ان کے دماغ پہ اتنا بھار محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اور وہ نبی کے عشق میں ڈوب جاتے ہیں اور اپنی بے ہوشی کے عالم میں چلے جاتے ہیں۔ جب 3 سے 4 مرتبہ حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہوتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، تو وہ شخص پھر یہ مطالبہ کرتا ہے، تو وہ پھر حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اسی طریقے سے ایک گھر میں بیٹھے تھے اور میں اور وہ وہاں پر اکیلے تھے۔ آپ نے مجھے بیان کیا، آپ نے مجھے بتایا کہ روز قیامت 3 طرح کے لوگوں سے اللہ کریم حساب سٹارٹ کرے گا۔ اس میں سب سے پہلا شخص ہوگا حافظ قرآن۔ اس کو لایا جائے گا اللہ کریم کے سامنے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اب وہ ابو ہریرہ حدیث بیان کر رہے ہیں، اپنے دل کو تھام لیجئے۔ یعنی وہ حدیث کے جو بیان کرنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 سے 4 مرتبہ بے ہوشی کے عالم میں جانا پڑا، بیان کرتے ہیں کہ حافظ قرآن، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حافظ قرآن کو لے کے آیا جائے گا، اور اللہ کریم اس سے پوچھیں گے اور اس کا فیصلہ کریں گے۔ اس سے پوچھا جائے گا، تجھے قرآن کا علم دیا گیا، تو نے اس پہ عمل کیا؟ تو وہ آگے سے جواب دے گا کہ میں نے اس پہ اس کو حاصل کیا، قرآن کے علم کو جو اللہ کریم نے اپنے نبی پر اتارا تھا، اور میں نے اس کے مطابق عمل کیا۔ تو اللہ کریم اس کو کہیں گے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو یہ کام اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، اور لوگوں نے کہا، اس لیے اب تیرا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر ایک اور شخص کو لایا جائے گا جو کہ صاحب مال تھا، یعنی مال و دولت اس کے پاس وافر تھا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے مال کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا، یا اللہ، میں نے تیرے رستے میں تیرا دیا ہوا مال خرچ کیا۔
تو اللہ کریم جب آگے سے اس کو کہیں گے اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ نہیں، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تیرا نام لیں، لوگ تجھے بڑا سمجھیں، اور تیرا بآخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تیسرا وہ شخص ہوگا، اس کو بھی لایا جائے گا، وہ شخص ہوگا جو کہ اللہ کے راستے میں جہاد قتال کرتے ہوئے شہید ہو گیا ہوگا۔ اس سے بھی یہی سوال پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا، تو کہے گا کہ میں نے تیرے دین کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ تو اللہ کریم اس کو پھر فرمائیں گے کہ تو نے اپنی جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے جری کہیں، تو نے میرے راستے میں میرے دین کے لیے نہیں بلکہ اپنی بہادری کے نام پہ جان لٹائی۔ تو اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہی تینوں اشخاص کے ذریعے سے اللہ کریم جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے اور اس کے اندر مزید لوگوں کو داخل کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری بہنوں، آپ یہ سوچیں کہ یہ حدیث ایک صحابی بیان کرنے سے پہلے 3 مرتبہ بے ہوش ہوتے ہیں۔ کیوں بے ہوش ہوتے ہیں؟ ہمیں آج سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے بے ہوش ہوتے ہیں کہ ایک تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اسی کے اندر اللہ کریم کا بھی فرمان ہے جو انہوں نے نبی علیہ السلام کی زبان کے اوپر جاری کیا، قیامت کے میں کیا معاملات ہوں گے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ فہم ہمیں سمجھ لینا چاہیے اس واقعے سے کہ ابو ہریرہ بے ہوش اس لیے بھی ہوئے کہ اتنے نیک پرہیزگار، یعنی عالم، یعنی قاری، یعنی حافظ قرآن، یعنی شہید، یعنی جہاد و قتال کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، جب وہ ریاکاری کرتے ہیں تو ان کے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں اور دوستوں، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم جتنے مرضی اعمال کر دیں، لیکن اگر ہمارے اعمال میں اخلاص نہیں ہے تو ہم جہنم کی آگ کا ایندھن بننے کے لیے ہمیں تیار ہو جانا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔